السلام علیکم سفی نیوز میں خوش آمدید۔ 3 اکتوبر بروز پیر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب کے گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں۔ جدہ کے 2 مزید علاقے العدل اور الفضل کو مسمار کرنے کا آغاز۔ پاکستانیوں کے لیے بیرون ملک ملازمتوں کا ہدف 9 ماہ میں پورا، سعودی عرب سرفرست۔ مکہ السیل روڈ پر مسافر بس حادثے کا شکار 38 زخمی۔ سعودی عرب میں سائبر سیکیورٹی سے متعلق آگاہی مہم کا آغاز۔ معذور ہونے پر سعودی اہلکار نے تیراندازی شروع کر دی۔ ریاض ایئرپورٹ پر غیر ملکی ٹیم سے بدکلامی، شہری گرفتار۔ سعودی عرب میں گیمنگ اور اسپورٹس میں ترقی کے لیے سرمایہ کاری۔ غیر قانونی تارکین کو ٹرانسپورٹ پر اہم کرنے پر شہری گرفتار۔ سعودی نوجوان کا احسار، دوست کے والد کو گردہ عطیہ کر دیا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام احباب سے ایک چھوٹی سی یاد دہانی کرتے چلے کہ اگر آپ سعودی عرب کے ہر خبر سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو سفی نیوز کو ضرور جوائن کیجیے لائک اور سبسکرائب کی شکل میں، اور اگر آپ نے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور فیس بک پیج کو لائک کیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ تہہ دل سے۔ جدہ کے 2 مزید علاقے العدل اور الفضل کو مسمار کرنے کا آغاز۔ سعودی عرب میں جدہ کے شہر کے غیر منظم علاقوں کے امور سے متعلق ترقیاتی کمیٹی نے 2 مزید محلوں العدل اور الفضل کو مسمار کرنے کا آغاز کیا ہے۔ انہدام کی کارروائی 22 اکتوبر کو مکمل ہوگی، جبکہ 22 جنوری 2023 تک سارا ملبہ صاف کر دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ دونوں علاقوں کے رہنے والوں کو حتمی نوٹسز دے کر یوٹیلیٹی سروس منقطع کر دی گئی تھی۔ پاکستانیوں کے لیے بیرون ملک ملازمتوں کا ہدف 9 ماہ میں پورا، سعودی عرب سرفرست۔ پاکستان کی وزارت برائے سمندر پار پاکستانی نے رواں سال ملازمت کے سلسلے میں بیرون ملک افرادی قوت بھجوانے کا ہدف 3 ماہ قبل ہی حاصل کر لیا۔ رواں سال کے پہلے 9 ماہ میں 5,30,749 پاکستانی بیرون ملک گئے۔ سعودی عرب ایک بار پھر 3,21,000 پاکستانی محنت کشوں کا میزبان ملک بن کر پاکستانیوں کے پہلی منزل قرار پایا ہے۔ وزارت کے اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ پاکستانی ورکر نے سعودی عرب میں ملازمتیں حاصل کی، جن کی تعداد 3,21,000 سے زائد ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات 88,000، عمان 56,000، قطر 36,000، جبکہ بحرین نے 10,000 سے زائد پاکستانی ورکرز کو ملازمتوں کا موقع پر اہم کیا ہے۔ مکہ السیل روڈ پر مسافر بس حادثے کا شکار 38 زخمی۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ السیل روڈ پر اتوار کو مسافر بس کے حادثے میں 38 مسافر زخمی ہوئے ہیں۔ سعودی ہلال احمر طائف نے کہا ہے کہ 27 مسافر شدید زخمی ہیں، انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق بس میں 50 مسافر سوار تھے۔ سعودی عرب میں سائبر سیکیورٹی سے متعلق آگاہی مہم کا آغاز۔ سعودی عرب میں نیشنل سائبر سیکیورٹی اتھارٹی نے سائبر سیکیورٹی سے متعلق آگاہی مہم کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد قومی سلامتی کی تحفظ کے اقدار کو فروغ دینا اور سائبر سیکیورٹی کے بارے میں شعور اجاگر کرنا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق اس آگاہی مہم کا مقصد قومی اداروں کے مابین جامع سائبر پروگرام شامل کرنا ہے۔ یہ مہم سائبر سیکیورٹی آگاہی کے مہینے اکتوبر میں شروع کی گئی ہے۔ نیشنل سائبر سیکیورٹی اتھارٹی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ سائبر سیکیورٹی کے بارے میں چلائی جانے والی مہم میں ڈیجیٹل ایونٹ شامل ہے، جن میں 12 مختلف سیشن ہوں گے۔ سائبر سیکیورٹی کی بابت وضاحت کے لیے ایک نمائش کا اختتام کیا جائے گا، جس میں خصوصی طور پر آگاہی مہم شامل ہے۔ معذور ہونے پر سعودی اہلکار نے تیراندازی شروع کر دی۔ سعودی نیشنل گارڈ کے سابق اہلکار نے جسمانی معذوری کو کامیابی کے راہ میں رکاوٹ بننے نہیں دیا اور تیراندازی میں مہارت حاصل کر لی۔ سعودی ٹی وی چینل 1 کو انٹرویو دیتے ہوئے نیشنل گارڈ کے سابق اہلکار محمد الشامی نے بتایا کہ دہشت گردی کا شکار ہونے کی وجہ سے ان کا دائیں ہاتھ ناکارہ ہو گیا تھا، جس پر انہوں نے نیشنل گارڈ سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی۔ محمد الشامی نے مزید کہا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد خود کو مصروف رکھنے اور معذوری کو اپنے راہ میں حائل نہ ہونے دینے کے لیے بہت سوچا کہ کیا کروں، ایسا کام کرنا چاہتا تھا جو ناممکن حد تک مشکل ہو۔ مجھے تیراندازی کا خیال آیا اور اس کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ ریاض ایئرپورٹ پر غیر ملکی ٹیم سے بدکلامی، شہری گرفتار۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے دارالحکومت میں ایک پروگرام میں شرکت کے لیے آنے والے غیر ملکی ٹیم کے ساتھ کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بدکلامی کرنے والے مقامی شہری کو گرفتار کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سعودی شہری بیرون ملک سے ریاض
ریاض پہنچنے پر غیر ملکی ٹیم کے ساتھ بدکلامی کر رہا ہے۔ یہ ٹیم ریاض میں ایک پروگرام میں ٹیکنیکل امور کی ذمہ دار ہے۔ ریاض پولیس نے بتایا ہے کہ مقامی شہری کو قانونی کارروائی کے بعد پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ سوشل میڈیا صارفین نے ریاض ایئرپورٹ پر غیر ملکی ٹیم کے ساتھ بدکلامی کے واقعے پر رد العمل میں کہا ہے کہ یہ ہمارے رویت کے خلاف ہے کہ یہاں آنے والوں کے ساتھ بدکلامی کی جائے۔ سعودی عرب میں گیمنگ اور اسپورٹس میں ترقی کے لیے سرمایہ کاری۔ سعودی عرب میں گیمنگ اور الیکٹرانک اسپورٹ انڈسٹری تیزی سے ترقی کر رہی ہے، جس میں ملکی گیم ڈیولپر اور خطے میں عالمی سطح کے مقابلوں کے حوصلہ افزائی کے لیے بڑے سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے حال ہی میں مملکت کے قومی گیمنگ اور اسپورٹ حکمت عملی کے طور پر 2030 تک مملکت میں 30 مسابقتی کھیلوں میں شرکت کا عزم ظاہر کیا ہے۔ غیر قانونی تارکین کو ٹرانسپورٹ پر اہم کرنے پر شہری گرفتار۔ جازان پولیس نے غیر قانونی تارکین کو ٹرانسپورٹ کی سہولت پر اہم کرنے پر ایک شہری گرفتار کر لیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مذکورہ شخص نے غیر قانونی طور پر سرحد عبور کر کے ملک میں داخل ہونے والے 9 اطوافی تارکین کو اپنے گاڑی میں سوار کیا تھا۔ مذکورہ افراد کو ادارہ ترحیل کے حوالے کر دیا گیا ہے، جبکہ شہری کو سنگین جرم کے ارتکاب پر پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ غیر قانونی تارکین کی مدد کرنا، انہیں کسی قسم کی سہولت پر اہم کرنا یا ان کے ساتھ تعاون کرنا سنگین جرم ہے۔ ایسا کرنے پر 15 سال قید یا 10 لاکھ ریال جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہے۔ سعودی نوجوان کا احسار، دوست کے والد کو گردہ عطیہ کر دیا۔ سعودی نوجوان نے گردے کے امراض میں مبتلا اپنے دوست کے والد کو گردہ عطیہ کیا ہے۔ پیوندکاری کا آپریشن ریاض میں کیا گیا جو کامیاب رہا۔ عجل نیوز کے مطابق اوز المشرب العنیزی کا کہنا تھا کہ دوست کے والد گزشتہ 5 برس سے گردے کے عارضے میں مبتلا تھے۔ وہ ڈائلائسس کے تکلیف دہ مرحلے سے گزر رہے تھے۔ ان کے یہ تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ دوست کے والد کی تکلیف دیکھ کر مجھے یہ محسوس ہوتا کہ میرے والد اس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ ان کے حالات دیکھ کر فیصلہ کیا کہ اپنا ایک گردہ انہیں عطیہ کرو۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ایسے دوست کہاں ملتے ہیں۔ اس شخص کے لیے ایک لائک تو ضرور بنتا ہے۔ بہرحال یہ تھے سعودی عرب کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔